انسانوں کی جلد کا رنگ کیسے ترتیب پاتا ہے یا انسانی نسل کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہم صرف سیاہ اور سفید میں تفریق کرتے ہیں، حالانکہ انسانی جلد کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان صرف گورے یا کالے ہی ہوتے ہیں۔ تو نسل اور رنگ کی بنیاد پر تفریق کیسی؟ انسان 40,000 سال قبل زیر صحارا افریقہ سے ہجرت کر کے یورپ پہنچا۔ ان افراد کا ایک گہرے رنگ کا فینوٹائپ تھا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں میں وہی شکل نو ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ تقریباً 5,000 سال قبل ان کی رنگت ہلکی ہوتی تھی، اس اسکن کلر کو بدلے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ ہمارا خیال ہے کہ انسانی رنگت میں تبدیلی کی ایک بڑی وجہ زراعت کا متعارف ہونا بھی بنا۔ یوہانس کراؤس ماکس پلانک انسٹیٹیوٹ میں ارتقائی ماہر بشریات ہیں۔ آرکیوجینیٹکس دراصل آرکیولوجی اور جینیٹکس کا ملاپ ہے۔ ہم ماضی کے جینیاتی مواد کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یوں ہمیں علم ہوتا ہے کہ ماضی کے انسان جینیاتی طور پر ایک دوسرے سے کس طرح منسلک تھے۔ سائنسدانوں نے سب سے پہلے ایسے جینیاتی مواد کا تجزیہ کیا جو انسانوں سے پہلے بھی موجود تھا۔ جس قدیم ترین جنوم کا ہم نے تجزیہ کیا ہے وہ تقریباً 15 لاکھ سال پرانا ہے۔ یہ ایک میمت کا جنوم ہے جو زیر زمین منجمد حالت میں ملا تھا۔ ڈائناسور کے ڈی این اے کا تجزیہ کرنے کے لیے اب جراسک دور میں تو نہیں جایا جا سکتا، لیکن ہم 100,000 یا غالباً 10 لاکھ سال پرانے ڈی این اے کا تجزیہ ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کا نسل یا رنگ سے کیا تعلق ہے؟ یوہانس نے ابتدائی انسانوں کی ہڈیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ ارتقاء کے ساتھ ساتھ انسانوں کی جلد کی رنگت کس طرح بدلی۔ انسان نے خوراک پیدا کرنا شروع کی۔ ابتدا میں وہ زیادہ تر گندم یا جو اگاتا تھا۔ یہاں تقریباً 5,000 سال قبل رہنے والے کسان زیادہ مچھلی یا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ یوں انہیں یورپ میں رہنے میں مشکلات ہوئی، کیونکہ گہری رنگت والے افراد اگر سبزی خور ہوں گے تو یورپ کے موسم سرما میں ان میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی جلد میں وٹامن ڈی پیدا کرتی ہے اور لائٹ سکن کے مقابلے میں یہ گہری رنگت والوں میں کم پیدا ہوتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر کئی مقامات پر لوگوں کی رنگت ہلکی ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ یہ ایک حالیہ ارتقائی مرحلہ ہے، اس لیے رنگت کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فرق کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یعنی کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے انسانوں کی جلد کی رنگت ایک دوسرے سے مختلف ہوئی، تو کیا نسل پرستی کے لیے یہ کوئی معقول وجہ بنتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جدید دور کے انسانوں کا ڈی این اے 99.9% ایک جیسا ہی ہوتا ہے، چنانچہ جسے ہم نسل کہتے ہیں اس کی کوئی جینیاتی بنیاد ہے ہی نہیں۔ نسل کی اصطلاح عام طور پر طاقت اور جبر کے ایک آلے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نسل پرستی صرف یورپ کا مسئلہ ہی نہیں، یہ دراصل دولت اور طاقت کے حصول کا آلہ ہے، اور یہ صورتحال دنیا بھر میں ایک جیسی ہے۔ اسکول کی کلاسوں میں ایک لاجواب تجربہ کیا گیا جس میں گروپ بندی کی حرکیات سمجھنے میں مدد ملی۔ نصف افراد کو نیلے رنگ کی شرٹ دی گئیں جبکہ نصف کو سرخ۔ دونوں گروپوں کو فٹ بال فینس یا دو دیہات کے گروہوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر یہ دیکھا گیا کہ لوگ صرف ان رنگوں کی شناخت پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کلچر تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں اپنی جبلت پر انحصار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم جانور نہیں۔ ہمارا نسلی ارتقاء افریقہ سے ہی ہوا۔ ہمارا ارتقائی شجر وہی ہیں، درخت، تنے، شاخیں، سبھی کچھ وہی ہیں، اور پھر یہ چھوٹا سا جینیاتی تنوع ہے جو ہمیں اس بر اعظم سے باہر ملتا ہے، لیکن افریقہ ہی مرکز ہے۔ تو میرے نزدیک جینیات کا ڈسپلن نسلی تفریق کو مسترد کرتا ہے۔